خدمت اردو چینل میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم۔ مرزا غالب 27 دسمبر سن 1797 سے 15 فروری 1869۔ مرزا غالب ایک ایسا نام ہے جن کے بنا اردو نامکمل سے۔ تو چلیے آج اردو کے بارے میں مراد مرزا غالب کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جس زمانے میں مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا اور مشرقی تہذیب کا آفتاب غروب ہونے کو تھا، اس وقت شعر و ادب کی دنیا میں چند ایسی شمعیں روشن ہوئی جنہوں نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اس عہد کے سب سے نامور شاعر ہیں۔ ان کے دم سے اردو شاعری کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں۔ ان کی پیدائش 27 دسمبر سن 1797 میں بھارت کے اتر پردیش میں آگرہ میں ہوئی۔ کالا محل بستی میں ان کی پیدائش ہوئی، لیکن افسوس کی بات کہ آگرہ کے لوگوں کو آج کالا محل کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ پروفیسر اول احمد سرور ان کے بارے میں کہتے ہیں، غالب سے پہلے اردو دل والوں کی دنیا تھی، غالب نے اسے ذہن دیا۔ تو ایسے تھے ہمارے مرزا غالب۔ ان کا پورا نام مرزا بیگ اسد اللہ خان اور عرفیت مرزا نوشہ تھی۔ ان کا تعلق ایک فوجی گھرانے سے تھا جو ترکی سے بھارت آئے تھے۔ مرزا اسد اللہ خان اردو ادب میں بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ وہ ہماری زبان کے بہت بڑے نثر نگار اور بڑے شاعر بھی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ پہلے وہ اسد تخلص کہتے تھے، لیکن جب ایک اور شاعر اسد کا یہ شعر سنا، اسد اس جفا پر بتوں سے وفا کی، میرے شعر شاباش رحمت خدا کی، تو اسد تخلص تک کر کے غالب تخلص اختیار کیا۔ مغل بادشاہ کی طرف سے نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطابات عطا ہوئے۔ ان کے دادا شاہ عالم کے زمانے میں ایران سے دہلی پہنچے تھے۔ ان کے والد عبداللہ بیگ ملازمت کے سلسلے میں مختلف مقامات پر رہے، آخر کار راجہ بختیار سنگھ کے ملازم ہوئے اور سن 1801 کی ایک لڑائی میں مارے گئے۔ تب ان کی پرورش ان کے چچا نے کی اور ساری ذمہ داری قبول کی۔ مرزا غالب تب صرف 4 سال کے ہی تھے۔ تب چچا نصر اللہ بیگ خان نے ان کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی۔ چچا اکبر آباد کے صوبیدار تھے۔ مرزا صرف 9 برس کے ہی تھے کہ چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ سرکار انگریزی کی طرف سے مرحوم کے وارثوں کی پینشن مقرر ہو گئی، جس میں سے 700 روپے سالانہ مرزا کو بھی ملتا تھا۔ اس طرح ان کا گزر بسر ہونے لگا۔ کچھ دنوں بہادر شاہ کے کلام پر بھی اصلاح دی، 50 روپے ماہانہ یہاں سے بھی مقرر تھا۔ پھر نواب الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے سن 1810 میں شادی ہوئی۔ تب مرزا 13 سال کے تھے۔ 7 بچے ہوئے، 7 فوت ہو گئے۔ بعد میں عارف جو بیوی کا بچہ تھا، اس کے 2 بچوں پہلے حسین اور پھر باقر کو گود لیا۔ سن 1857 کا ہنگامہ ہوا تو انگریزوں نے مرزا کا شمار باغیوں میں کیا اور ان کی پینشن بند کر دی۔
مرزا کی گزر مشکل ہوئی۔ مغل سلطنت کا خاتمہ تو ہو ہی چکا تھا۔ 100 روپے مہینہ نواب رامپور کی سرکار کی طرف سے ملتا تھا۔ بڑی کوششوں کے بعد غالب نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے اور انگریزی سرکار سے پینشن بحال ہو گئی۔ مرزا غالب نے کئی بار ہجرت کی۔ سب سے پہلے 1812 دہلی، اس کے بعد سن 1826 لکھنؤ، کانپور، اس کے بعد بنارس، پھر پٹنہ سے ہونے کے بعد سن 1828 کلکتہ، نومبر سن 1829 واپس دہلی، پھر رامپور کا سفر 2 مرتبہ کیا۔ نواب یوسف حسن خان کی دعوت پر رامپور کا سفر انہوں نے کیا۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ مرزا غالب 2 مرتبہ جیل ہوئی۔ سن 1841 میں 100 روپے جرمانہ اور 4 ماہ قید، اور سن 1847 200 روپے جرمانہ اور 6 ماہ قید۔ جوا خانہ قائم کرنے کے الزام میں یہ سزا انہیں مقرر کی گئی تھی۔ غالب نے شعر کہنا تو اسی وقت شروع کر دیا تھا جب وہ آگرے میں تھے، لیکن اس وقت تک ان کی شاعری میں فارسیت کا غلبہ تھا۔ دہلی آنے پر بھی یہی انداز رہا۔ لوگوں کو غالب کی اس روش پر بہت شکایت تھی۔ غالب کے شعر صرف اسی لیے مشکل نہیں ہوتے کہ ان میں فارسی الفاظ کی کثرت ہے، بلکہ اس کا ایک سبب اور بھی ہے، ان کا تخیل بہت بلند ہے۔ غالب نے اردو میں جو خطوط لکھے، ان سے اردو نثر کی ترقی میں بہت مدد ملی۔ غالب کے زمانے میں فارسی میں خط لکھنے کا رواج تھا، لیکن مرزا غالب نے اردو میں لکھنے کا رواج شروع کیا۔ خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے، غالب نے اسے پوری ملاقات بنا دیا۔ معلوم ہوتا ہے خط نہیں لکھ رہے، سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک جگہ بڑے فخر کے ساتھ لکھتے ہیں، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ سو کوس سے بازبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ ان کا مزاج نرالا تھا، کسی کی پیروی کو باعث شرم خیال کرتے تھے۔ ان کا ہر انداز نرالا ہوتا۔ انہوں نے مختصر سے مختصر القاب لکھے، جیسے بھائی صاحب، مہاراج، میری جان، بندے پرور۔ کہیں مکتوب علیہ، یعنی جس کو خط لکھ رہے ہیں، اس کا نام لیا اور بات شروع کر دی۔ کبھی یہ بھی کرتے کہ سرے سے القاب نہیں لکھتے، خط شروع کر دیتے، بلکہ 1-2 جگہ تو یہ بھی کیا کہ آخر میں اپنا نام بھی نہیں لکھا، صرف یہ لکھ دیا کہ ہم اپنا نام نہیں لکھتے، دیکھے تم پہچان جاتے ہو کہ نہیں۔ آج تک دستور ہے کہ کسی کو سلام دعا پہنچانا ہو تو خط کے آخر میں لکھتے ہیں۔ غالب نے یہ قید بھی اٹھا دی۔ ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو غالب نہایت ہی شگفتہ مزاج تھے، شوخی اور ظرافت طبیعت میں داخل تھی۔ یہ خطوط لطیفوں، چٹکلوں اور دلچسپ باتوں سے بھرے پڑے ہیں، جن سے ہمیں
ان کی طبیعت کا اندازہ لگ جاتا ہے۔ غالب کی اردو تصانیف کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو دیوان غالب سن 1841 میں پہلی مرتبہ شائع ہوا۔ اس کے بعد سن 1847، سن 1861، سن 1862 اور سن 1863، اس طرح سے یہ 5 مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ غالب کے کچھ اور اردو تصانیف پر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں دیکھنے ملتا ہے عود ہندی۔ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ 17 اکتوبر سن 1868 میں غالب کی وفات سے 4 ماہ قبل ممتاز علی خان کی کوششوں سے شائع ہوا۔ اس کے بعد اردو مولا مرزا کے خطوط کا دوسرا مجموعہ جو مارچ سن 1869 کو ان کی وفات کے 19 دن بعد ان کے شاگرد جواہر سنگھ جوہر کی کوششوں سے شائع ہوا۔ اس کے بعد مکاتب غالب امتیاز علی خان عاشی نے سن 1837 میں مکاتب غالب کو شائع کیا۔ خاطر نامہ عارف کے 2 بچوں باقر اور حسین کے لیے مرزا نے 8 صفحات کا مختصر رسالہ تصنیف کیا۔ عارف غالب کی بیوی کا جو بھانجا تھا۔ اس کے بعد نکات غالب اس رسالے میں فارسی قواعد اردو میں لکھے گئے ہیں۔ رخات غالب 15 مکتوب کا ایک رسالہ۔ اس کے بعد غالب کے فارسی میں بھی نثری تصانیف ہیں۔ پنج آہنگ، مہر نیم روز، ماہ نیم روز، دستمو، خاطہ برہان، درفش قادیانی، کلیات فارسی، سبدچین، یہ سارے فارسی میں لکھے گئے۔ اس کے بعد قصیدے غالب کے اردو قصائد کی کل تعداد 4 ہے۔ 2 بہادر شاہ ظفر کی مداح اور 2 حضرت علی کی منقبت میں۔ مثنویاں بھی انہوں نے لکھی ہے۔ گہربار، باد مخالف، چراغ دے، در صفت انبا، دعائے صبا، اور اس کے بعد ہمارا یہ جو چراغ یہاں بجھ گیا 15 فروری سن 1869 دہلی میں۔ آج ان کی مزار وہاں موجود ہے، مزار غالب کے نام سے۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ گزر جائے گا یہ دور بھی غالب، ذرا اطمینان تو رکھ، گزر جائے گا یہ دور بھی غالب، ذرا اطمینان تو رکھ، خوشی نہ ٹھہری تو غم کی کیا اوقات ہے۔ مرزا غالب بھلے اس دنیا سے چلے گئے ہوں لیکن وہ آج بھی ان کتابوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ کسی بھی ملک کی سرحد انہیں نہیں روک سکتی، چاہے بھارت ہو، پاکستان ہو، سری لنکا ہو یا امریکہ، وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ اسی طرح کے مزیدار اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو۔